بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ آخری 10 روز جہنم سے آزادی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آخری 10 روز جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جب رحمت سے مغفرت میں داخل ہوئے، گناہوں کی سیاہیاں کافور ہو گئیں، روح کا تزکیہ ہو گیا، اس کی لطافت بحال ہو گئی، تو لا محالہ اس کا تعلق آگ سے رہ نہیں سکتا۔ تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کے عمل سے گزرنے کے بعد یہ اعلان کتنا اہم ہے کہ اس مہینے میں تمہیں روح کی ان منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان خدا کے عذاب کا مستحق نہیں رہتا، بلکہ وہ انعام و اکرام کا سزاوار بن جاتا ہے۔ اور اس کی صفت غفاری کا بھرپور اظہار یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے انسان کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مژدہ سنایا کہ جو آدمی اس مبارک مہینے کی رعایت سے اپنے غلام کے فرائض میں نرمی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ آدمیت، احترام آدمی کے مصداق جو اپنے ماتحتوں سے شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، انہیں رمضان کے احترام میں زیادہ محنت اور مشقت کے کام سے بچاتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیا یہ رمضان کی فضیلتوں کا حصہ نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی کا اعلان بھی صرف رمضان کے مہینے سے مخصوص ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک واعظ میں فرمایا، مغفرت اور عتق من النار میں فرق ہے۔ مغفرت یہ ہے کہ جرم معاف ہو جائے، اور عتق من النار یہ ہے کہ اس معافی کے ثمرات مرتب ہوں۔ بعض جرم باقاعدہ معاف ہو جاتا ہے، مگر ابھی جیل خانے سے آنے میں دیر ہوتی ہے۔ معافی نامہ رجسٹری کر کے مجرم کو نہیں دیا جاتا تو اس کو مسرت و اطمینان کامل نہیں ہوتا۔ پوری کامیابی اور خوشی یہ ہے کہ ثمرہ بھی ظاہر ہو جائے۔ قاعدہ یوں ہی ہے کہ خطا معاف کرنے سے پہلے مجرم پر رحم آتا ہے، اولہ رحمتہ، تو وہ رحمت و مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اوسطا مغفرتا، گناہ مٹ گئے تو پھر اس پر عتق من النار ہوگا۔ ایک فضیلت و آخری 10 دنوں کی یہ ہوئی کہ اس میں جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس عشرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ان 10 دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اس قدر سخت جد و جہد کرتے تھے کہ اس سے زیادہ سال کے کسی اور دوسرے حصے میں اتنی مشقت نہ اٹھاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت کو استعارتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں بیان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری 10 دن رمضان کے شروع ہوتے تو اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی کمرے ہمت کس لیتے تھے، ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ چادر کس کر باندھنا محاورہ ہے جس کی ایک معنی ہے کہ کسی کام کے لیے مکمل تیاری۔ دوسرا معنی جو محدثین نے بیان کیا کہ ان آخری 10 دنوں کی راتوں میں ازواج مطہرات کے پاس نہ جاتے تھے، بلکہ ساری رات خود بھی عبادت میں مصروف رہتے اور رات کے کسی حصے میں ازواج مطہرات کو بھی جگا دیتے تھے تاکہ وہ بھی رمضان کی ان فضیلتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور ہوں جو آخری عشرے کا مقدر ہیں۔ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا یہ احترام فرماتے ہوں تو ہم جیسے گناہ گاروں پر لازم ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے ان 10 دنوں میں عبادت اور ریاضت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم ایسے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد میں
اس قدر لمبا قیام کرتے یا اتنی عبادت کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں اور پنڈلیاں متورم ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مجاہدے اور ریاضت کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری اور مسلم کی ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عبادت میں اس قدر محنت شاقہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطائیں معاف کرنے کی خوشخبری دے دی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سورہ الفتح کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس استفسار پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ جس انسان پر اللہ کی جتنی نعمتیں بے پایاں اور بے حد و حساب ہوں تو اس انسان کو اپنے منعم حقیقی کا اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، سو عاجزی اور انکساری کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق رمضان المبارک ان 10 دنوں میں ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جو جس قدر زیادہ غنی ہے، جو جس قدر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا زیادہ سزاوار ہے، اسے عبادت اور ریاضت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے۔ ایک مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی بے حد و حساب نعمتوں کی سپاس گزاری میں اپنی زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے شکر کا اظہار کرے۔ شکر کے اظہار کے یہ طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ زبان سے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے اور فارغ ہونے کے بعد کہے، الحمدللہ ذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ نیا لباس یا جوتا یا ٹوپی زیب تن کرتے ہوئے یوں شکر ادا کرے۔ تمام حمد اور شکر گزاری کے لیے جذبات اسی اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، جس کے ذریعے میں اپنے بدن کو ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر آئے تو یوں شکر ادا کرے، الحمدللہ ذی اذھب عن الاذى وعافانی۔ اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے شفا عطا کی۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دم اور ہر گھڑی دل ان احسانات سے لبریز ہو کر میرے اللہ کا مجھ پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ حالانکہ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ گویا انسان دل کی گہرائیوں سے اس کا اقرار اور اعتراف کرے کہ میں ان نعمتوں کا مستحق تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آقا کی نوازشات ہیں جو مجھ جیسے گناہ گار پر برس رہی ہیں۔ شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اپنے بدن کے اعضاء سے یہ ثبوت مہیا کرے کہ اس نے جو مجھ پر کرم کیے ہیں، میں حد المقدور ان کا سپاس گزار ہونے کے لیے 5 وقت فرض نماز کے ذریعے اشراق، چاشت، ضحیٰ، اوابین اور تہجد کے ذریعے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اے آل داؤد، اپنے عمل کے ذریعے سے میری نعمتوں کے شکر کا اظہار کرو۔ یہی وہ طریقہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنایا۔ ایک بار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت
اور تہجد کی اس مشقت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر انعام و اکرام زیادہ ہو اس کو اسی قدر اپنے پروردگار کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہزارہ نعمتوں کے مالک ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہیتے شمار میں نہیں لا سکتے۔ سو ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان نعمتوں کی سپاس گزاری کے لیے عمل طریق اختیار کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔